وہ حکایت ہے بچوں ایک لکڑہارے کی. کس کی ہے؟ لکڑہارے کی حکایت ہے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا. کس کی حکایت ہے؟ یا اس میں بتاؤ نا مائک میں، تم آپ مائک میں نہیں بتا رہے. لکڑہارے کی یہ روایت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کے پیٹھ پہ لاد کے اور فروخت کیا کرتا تھا بازار میں. اس سے تھوڑی بہت جو آمدنی ہوتی اس پر گزر بسر ہوتا تھا. یہ کام اگرچہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھا، مگر لکڑہارا کبھی اس سے نالا اور شکوہ کناں نہیں تھا. مطلب کبھی ناراض نہیں تھا کہ نہیں یار یہ اتنا سخت کام میں کر رہا ہوں، بس شکر میں رہتا تھا. پھر کیا ہوا؟ اس کے ایک پڑوسی نے بھی یہی کام شروع کر دیا. کون سا والا کام؟ یہی کام. کون سا؟ ہاں، لکڑیاں کاٹنے والا کام. مگر فرق یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا. جو اس نے پڑوسی نے کام شروع کیا اس کے پاس کیا تھا؟ گدھا تھا. یہ دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی. اب حسد کس بات پہ ہوا کہ میں تو لکڑیاں کاٹتا ہوں تو اپنی پیٹھ پہ لاتا ہوں، اور اس کے پاس تو گدھا ہے، یہ تو گدھے کے اوپر، گدھا تو وزن اٹھانے کا ماہر ہوتا ہے، تو یہ لکڑیاں کاٹتا ہے تو گدھے پر وزن ڈال کے پھر یہ تو لے آتا ہے، یہ تو اس کو تو اتنی محنت بھی نہیں ہوتی. تو وہ سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اسی طرح اس نے اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں ایک پیشہ ور لکڑہارا ہوں. یعنی اس کو یہ تھا کہ میں تو پیشہ ور لکڑہارا ہوں، شروع سے کام کرتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے لکڑیاں کاٹ کر جب میں اپنی پیٹھ پر لادتا ہوں تو بہت سے کانٹے چبھ جاتے ہیں. جو مجھے پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے، مجھے بھی تمنا ہے، برائے کرم جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری مشکل بھی وہاں رکھ دیں، میرے لیے گدھے کی درخواست کر دیں جس پر میں لکڑیاں اٹھا کر بازار لے جا سکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس غریب لکڑہارے کی فریاد اللہ کے سامنے پیش کر دی. جواب ملا موسیٰ یہ بندہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جب تک وہ خود کو اس مہلک بیماری سے نجات نہیں دلائے گا کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا. اس سے جا کر کہہ دینا وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے. یعنی جو دوسرے پڑوسی سے یہ حسد کرتا تھا کہ یہ کیوں لکڑہارا بن گیا ہے، اس کے پاس کیوں گدھا ہے، تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اس کو کہے کہ یہ حسد نہ کرے، اس حرکت سے باز آ جائے. آج کل اس دوسرے لکڑہارے کا گدھا بیمار ہے، مطلب وہاں سے یہ ندا آئی، اس سے کہو کہ یہ اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے دعا کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا گدھا ٹھیک ہو جائے گا، اس کا گدھا ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے بھی ایک گدھا عطا کر دوں گا. یعنی اگر یہ جس کا گدھا بیمار ہو گیا ہے اس کے گدھے کی شفا کے لیے دعا کرے گا تو میں اس کو بھی ایک گدھا عطا کر دوں گا اس کے گدھے کے ٹھیک ہونے پر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غریب لکڑہارے سے ساری تفصیل بیان کی تو اس کے اندر موجود آتش حسد اور تیز ہو گئی. حسد میں اور زیادہ وہ جلنے لگا. عثمان دیکھ رہے ہو آپ، یہ غلط ہو رہا ہے نا یہ. اور کہنے لگا میں کبھی بھی اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا. جو کچھ میرے پاس ہے میں اس میں خوش ہوں. اب مجھے خدا سے کسی گدھے کی طلب نہیں ہے، میں تو یہی دعا کروں گا اس کا گدھا کبھی ٹھیک نہ ہو، اور یہی میرے لیے بہت ہے. پیارے بچوں، کیا سبق سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ حسد کتنی بری چیز ہے. جب تک یہ بیماری کسی کے اندر موجود ہو کبھی خوش نہیں ہوتا. یعنی پہلے وہ خوش تھا جب اکیلا کام کرتا تھا، لیکن جب دوسرا بندے نے کام یہ شروع کر دیا تو وہ پہلا بندہ حسد میں مبتلا ہو گیا، پھر اس کی خوشی بھی ختم ہو گئی. حالانکہ کام اس کا چل رہا تھا لیکن اس کی خوشی ختم ہو گئی. حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے حسد کرنے والا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ نصیحت فرمائی، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. بچوں اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم بھی کہیں حسد تو نہیں کرتے کہ میرے پاس سائیکل آ گئی ہے، میرے کزن کے پاس نہیں آنی چاہیے، نہیں میرے کزن کے پاس نہیں، اس کے پاس تو آنی نہیں چاہیے، میرے پاس آ گئی، میرے پاس فلاں چیز آ گئی ہے اس کے پاس تو نہیں آنی چاہیے. بلکہ حسد کی جگہ کیا کرنا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے. یعنی کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی تو ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ نے اس کو کتنی پیاری نعمت دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے. ہیں حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی سے نعمت چھن جانے کی خواہش کو حسد کہتے ہیں کہ نہیں یہ نعمت اس سے دور ہو جائے. بھائی دور ہونا ہم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دعا کریں اللہ نے اس کو دی اللہ مجھے بھی دے دے. کیا خیال ہے؟ اور ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ بندے کے پاس کوئی اپنی اچھی چیز ہو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ دے دے، ایثار کر دے کہ یہ آپ لے لیجئے. یہ تو اس سے بھی پیاری بات ہے. پیارے بچوں، تو اب حسد سے ہم سب کو بچنا ہے کیونکہ بچے بھی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو حسد جیسی بیماری سے بچائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حمزہ حسد کرنا ہے نہیں کرنا؟ کرنا ہی
نہیں کرنا. آواز کیوں نہیں آ رہی؟ حسد نہیں کرنا. پوری لائن بولو. حسد نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا ہے. ہاں میں کبھی بھی حسد نہیں کروں گا. میں کبھی بھی حسد نہیں کروں گا.